شام کی دارالحکومت دمشق کے شمال میں واقع پہاڑی قصبے المراح میں مشہور دمشق کے گلاب کی فصل کو بدلتے موسم اور ماضی کی جنگوں کے اثرات کی وجہ سے متعدد مشکلات کا سامنا ہے۔ دشوار گزار پہاڑی علاقے کلمون میں واقع المراح کو دنیا بھر میں مشہور دمشق کے گلاب کا اصل وطن تصور کیا جاتا ہے۔ اس کی تاریخ رومی دور سے شروع ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ گلاب اسی علاقے سے برطانیہ لے جایا گیا تھا۔ شام میں سال 2011 میں شروع ہونے والے بحران کے ابتدائی 2 برسوں کے دوران ہی المراح میں موجود دمشق کے گلاب کے کھیت فوجی علاقے میں شامل کر لیے گئے تھے، جس سے شام کی اس قومی پیداوار کی نگہداشت اور کاشتکاری متاثر ہوئی۔ کلمون کی آزادی کے بعد کسان گلاب کو بچانے اور اپنے خاندانی ورثہ کو برقرار رکھنے میں کامیابی کے حوالے سے بہت زیادہ پرامید تھے۔ تاہم گزشتہ 20 برسوں کے دوران اور خاص طور پر حالیہ عرصے میں بدلتی ہوئی موسمی صورتحال نے اس گلاب کی معمول کے مطابق نشوونما کے عمل کو متاثر کیا ہے۔ دمشق کے گلاب کے 62 سالہ کاشتکار محمد جمال عباس کا کہنا ہے کہ اگرچہ یہ گلاب عموماً ٹھنڈے موسم میں اچھی طرح نشوونما پاتا ہے، لیکن رواں برس درجہ حرارت میں غیر معمولی اتار چڑھاؤ دیکھنے میں آیا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے ہم ایک ہی دن میں مختلف موسموں سے گزر رہے ہوں۔ اگرچہ رواں برس بارش تو اچھی خاصی ہوئی، تاہم برف کم پڑی۔ موسم کی بدلتی صورتحال میں ناگزیر ہو گیا تھا کہ گلاب کے پودوں کو زیادہ سے زیادہ پانی دیا جائے۔ عباس نے بتایا کہ رواں برس کامیاب فصل کو یقینی بنانے کے لیے زیادہ آبپاشی ضروری ہو گئی تھی۔ تاہم انہیں اس بات پر تشویش ہے کہ موسم کے بدلتے رجحانات برقرار رہے تو دمشق کی گلاب کی آئندہ پیداوار متاثر ہو سکتی ہے۔ ہمیں قحط سالی کا سامنا کرنا پڑا۔ بارش بہت کم ہوئی جو تقریباً 25% تھی، یعنی اندازاً صرف 20 ملی میٹر۔ حالانکہ عام طور پر یہاں 125 سے 150 ملی میٹر بارش ہوا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ گرمی کی شدید لہر آئی اور پھر سخت سردی پڑی۔ یہ تمام عوامل کمزور پیداوار کا باعث بنے۔ رواں برس ہماری پیداوار زیادہ سے زیادہ 25% رہی ہے۔ دمشق کی گلاب کو سال 2019 میں اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسکو نے غیر مادی ثقافتی ورثہ کی فہرست میں شامل کیا تھا، جس سے شام کے ورثے کے طور پر اس کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے۔ عباس نے مقامی تاجروں پر زور دیا کہ وہ دمشق کے گلاب اور اس سے بننے والی مصنوعات کی مقامی سطح پر تشہیر کریں تاکہ اس کی مانگ میں اضافہ ہو، خاص طور پر ایسے حالات میں جبکہ اقتصادی پابندیوں کی وجہ سے غیر ملکی منڈیوں تک رسائی میں رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ جیسا کہ موسمی حالات میں مسلسل تبدیلیاں آ رہی ہیں، عباس ہر طرح کی مشکلات کے باوجود دمشقی گلاب کی وراثت کو زندہ رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ہم نے صرف پودوں کو بچانے کے لیے پانی دینا شروع کیا تھا۔ ہمارے پیش نظر پیداوار یا کوئی اور مقصد نہیں تھا۔ ہم یہی چاہتے تھے کہ ان پودوں کو کسی صورت ختم نہ ہونے دیا جائے۔ ہم اس امید کے ساتھ انہیں پانی دے رہے ہیں کہ آئندہ برس حالات بہتر ہو جائیں گے۔ یہ ہماری برسوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ ہم اس محنت کو چھوڑ نہیں کر سکتے۔ ہم یہ کام جاری رکھیں گے اور پودوں کی دیکھ بھال کرتے رہیں گے تاکہ ان کا نام و نشان کہیں ختم نہ ہو جائے۔ ہمارے لیے ناممکن ہے کہ ان پودوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، اسی لیے ہم روزانہ یہاں آتے ہیں۔ ماضی میں گاؤں میں کسانوں کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ دمشق کے گلاب ہی ہوا کرتا تھا۔ خشک سالی کے باعث اب یہ ثانوی ذریعہ بن گیا ہے۔ کسان گلاب کی کاشت کے ساتھ ساتھ اب دوسرے کام بھی کرتے ہیں۔ بہت کم ایسے ہوں گے جن کا انحصار صرف دمشقی گلاب پر ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ خشک سالی کے باعث اس کی پیداوار اور آمدنی میں کمی آئی ہے، اسی لیے لوگ دوسرے کاموں کی طرف متوجہ ہوئے ہیں۔ ہم اسے اس لیے نہیں چھوڑ رہے کہ یہ ہمارے آباء و اجداد کی میراث ہے، اور جب آپ کسی چیز پر محنت کرتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ آپ کی ایک روحانی وابستگی بھی قائم ہو جاتی ہے۔ آپ کو اس سے ایک تعلق، ایک انسیت اور محبت محسوس ہوتی ہے۔